الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. محترم حاضرین، کل کے درس حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پانی کے مسائل، اس سلسلے میں 5 مسائل پر باتیں کی تھی. آج بھی اسی چیپٹر سے آپ کے سامنے 5 مسائل بیان کروں گا. ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 521 عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ. حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا ينجسه شيء، کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی. پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی الا من غلب ریحه وطعمه ولونه، لیکن اگر پانی کا ٹیسٹ بدل گیا، پانی کا کلر بدل گیا، تو کیا ہے، ایک تو ٹیسٹ لون ہی یعنی کلر بدل گیا، طعم ہی اور اس کا جو ہے کیا ہے ٹیسٹ بدل گیا، یا جو ہے اس کا جو یہ ہوتا ہے طعم ہوتا ہے یعنی کہ اس کا طعم ہی ولون ہی وریح اور اس کی خوشبو جو ہوتا ہے نا خوشبو، اگر وہ چینج ہو جائے، تینوں میں سے کوئی ایک پایا جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر پانی کا ٹیسٹ بدل جائے یا کلر بدل جائے یا اس کی جو اسمیل ہوتے ہیں نا اسمیل وہ اگر چینج ہو جائے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر بدل جائے چینج ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس حدیث میں راوی جو روایت کرنے والا ہے وہ عادل نہ ہو، اور وہ آدمی یعنی وہ راوی جو روایت کر رہا ہے اس کی سند میں جو ہے ڈسکنیکٹ ہو یعنی متصل نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اندر علت پائی جائے. تو اگر کسی ایسی حدیث جس حدیث کی سند میں کیا ہے ڈسکنیکٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو کتب احادیث جو حدیث کی کتاب لکھنے والے ہیں ان کے درمیان کے بیچ کی جو لنک ہے، اگر وہ لنک کیا ہو جائے ڈسکنیکٹ ہو جائے، یا وہ راوی عادل نہ ہو یا اس کے اندر علت پائی جائے، اس حدیث کو بولتے ہیں ضعیف حدیث. تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے رشدین بن راشد، ایک متروک راوی ہے. کیا ہے؟ متروک راوی ہے. اب متروک راوی کسے کہتے ہیں؟ متروک راوی بولتے ہیں جس راوی کے بارے میں محدثین نے جھوٹا کا الزام لگایا ہو، جھوٹا کا دروغ کا الزام لگایا ہو، اس جو ہے راوی کو بولتے ہیں متروک راوی. تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل ہوگا. کیوں عمل ہوگا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ضعیف حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے. کب عمل ہوتا ہے ضعیف حدیث پر؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ یعمل بالحدیث فی فضائل الاعمال بشروط معینہ. یہ ضعیف حدیث پر اس وقت عمل ہوتا ہے جب وہ حدیث عمل کے بارے میں ہو اور وہ حدیث کسی صحیح حدیث کے اپوزٹ نہ ہو. یعنی کوئی صحیح حدیث ہے اسی سے ریلیٹڈ، اس حدیث کے اپوزٹ نہ ہو، خلاف نہ ہو، اور وہ کیا ہو حدیث عمل کے بارے میں ہو،
تو اس ضعیف حدیث پر بھی عمل ہوگا. لیکن آگے کہتے ہیں وَلَا يُعْمَلُ بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، یا کوئی اگر عقیدہ ہے، اگر کسی عقیدے کے بارے میں یا احکام شریعہ کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں، اگر ان کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث آتی ہے تو پھر اس پر عمل نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو حدیث صحیح حدیث کے اپوزٹ نہ ہو، پہلی بات، اور وہ عمل کے بارے میں ہو، یعنی وہ عقیدہ کے بارے میں نہیں ہے اور نہ احکام شریعہ نماز روزے کے بارے میں نہیں ہے، تو پھر عمل ہوگا. اگر وہ عقیدہ کے بارے میں یا نماز روزے کے بارے میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عمل نہیں ہوگا. تو یہ حدیث جو ضعیف ہے، اس حدیث کے یہ حدیث کسی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل ہوگا. یعنی اگر ان تینوں اوصاف میں سے کوئی اوصاف پایا جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، کیا ٹھہرے ہوئے پانی، جو رکا ہوا پانی ہے، کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 583. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل احدکم بالماء الدائم وهو جنوب، تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں، رکا ہوا جو پانی ہے اس پانی میں کیا کرے؟ غسل نہ کرے. اگر وہ جنابت کی حالت میں، اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ اس میں غسل نہ کرے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یبولن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ ان دونوں حدیث سے پتا چلا یہ کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے، اور ٹھہرے ہوئے پانی جو ہے جاتا نہیں ہو، بہتا نہ ہو، اس پانی میں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 75. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو ان یغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ کیا کرو؟ دھو. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اس حدیث کو کون؟ امام مسلم جو ہے روایت کرتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، ترمذی کی روایت ہے، اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، جو 7 مرتبہ دھویا جائے گا نا، تو پہلے مرتبہ جو ہے مٹی سے، پھر بیچ میں 5 مرتبہ صابن سے یا کسی بھی چیز سے، پھر لاسٹ میں مٹی سے جو ہے دھویا جائے گا. یہ جو ہے دھونے کا طریقہ ہوگا. اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے کہ اگر پانی کے ٹینک میں کوئی گندگی گر جائے، گوبر یا کسی طرح کی کوئی گندگی گر جائے، چوہا یا چھپکلی، بلی، کبوتر یا کوئی بھی چیز اگر پانی کے ٹینک میں گر جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 65. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان الماء قلتين، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو، لم يحمل الخبث، تو کوئی بھی نجاست اس کو جو ہے ناپاک نہیں کر سکتی، یعنی وہ جو ہے گندگی ناپاک نہیں کر سکتی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر پانی 2 مٹکوں کے برابر، 2 مٹکوں کا مطلب ایک مٹکا 250 لیٹر ہے، ایک مٹکا جو ہے 250 لیٹر کو کہتے ہیں، تو 2 مٹکا ہو جائے گا 500 لیٹر. اگر کوئی ایسا ٹینک ہے جو 500 لیٹر سے اوپر ہے، اور اگر
اس میں کوئی گندگی گر جائے، اگر اس کا ٹیسٹ یا اس کا کلر یا اس کی اسمیل جو بو ہوتی ہے، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر پایا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ٹینک ہے جو 500 لیٹر سے کم اگر ہو اور اس میں نجاست گندگی گر جائے، چاہے وہ ٹیسٹ بدلے یا نہ بدلے، چاہے وہ کلر بدلے یا نہ بدلے، چاہے اس کی اسمیل آئے یا نہ آئے، گندگی گری تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب رہی بات کہ اگر مان لیجئے چھپکلی، چوہا یا کوئی بھی مینڈک وغیرہ جو ہے گر گیا اس میں، اب اس صورت میں ہم کیا کریں کہ اس کو جو ہے نکال دیں، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، جب اس میں گرتے ہیں وہ مر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، اسمیل آتا ہے نا، بدبو ہوتا ہے، اس لیے اس پانی کو جو ہے گرا دیا جائے، اس کو جو ہے پھر جو ہے نیا پانی جو ہے اس کو چڑھایا جائے۔ اچھا، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں ایک مغیرہ بن ثقلاب جو کہ ایک منکر الحدیث ہے، اس حدیث کے سند میں ایک راوی ہے جس راوی کا نام مغیرہ بن ثقلاب ہے، وہ منکر الحدیث ہے۔ یہ منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ منکر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو صحیح حدیث کے اپوزٹ ہو، وہ حدیث جو صحیح حدیث کے اپوزٹ ہو۔ تو گرچہ یہ حدیث کیا ہے، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ دوسرے حدیث کے اپوزٹ میں نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پر بھی عمل ہوگا۔ اسی طرح 5ویں حدیث ہے کہ اگر پینے کی چیز میں کوئی مکھی اگر گر جائے تو کیا کریں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3320، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کے پینے کی چیز میں جو مکھی اگر گر جائے تو فلیغمسہ کلہ، اس کو اچھی طریقے سے اس کو ڈبا دو۔ جیسا آپ کوئی چائے، دودھ یا کسی بھی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس مکھی کو اور ڈبا دو، اس کو اور ڈبا دو، فلینزعہ، اور ڈبانے کے بعد اس مکھی کو پھر نکال کے پھینک دو۔ کیوں؟ اس کا آگے جواب دے دیا، وَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، کیونکہ جب مکھی جو ہے نا بیٹھتی ہے نا کسی بھی چیز میں تو وہ ایک پر پہ جو ہے بیٹھتی ہے، ایک پر پہ بیٹھتی ہے، اور جس پر پہ وہ بیٹھتی ہے اس پر پہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا جو پر ہوتا ہے نا اس پر میں کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ تو جب پہلے پر پہ بیٹھتی ہیں بیماری ہوتی ہے، تو اگر اس کو ڈبا دیں گے تو دوسرے پیر جو اس پر ہے وہ بھی بھیگ جائے گا، پھر اس کو نکال کر کے پھینک دیں گے، پھر اس کو آپ جو ہے پی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 5 مسائل ہیں پانی کے مسائل کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان 5 حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔